ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں اور جو ان کے بزرگ ٹائپ کے راہب ہیں جن کا گیٹ اپ بہت ہی نیک پرہیزگار والا، ایسا لگے گا کہ اس سے زیادہ نیک اس مارکیٹ میں پیدا ہوا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں بہت بڑا فالٹ ہے ان کم بختوں میں، حرام کھاتے ہیں۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کا کیا مطلب؟ کھاتے کیا ہیں یہ؟ حرام، لوگوں کا مال ہوتا ہے۔ اچھا قرآن نے حرام کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، حرام کا مطلب ہوتا ہے سودی بینک سے تنخواہ لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، شراب بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں، نہ یہ کام مذہبی لوگ نہیں کرتے۔ لوگوں کی جیبوں سے غلط طریقوں سے پیسہ نکلواتے ہیں، یہ ہے حرام جو مذہبی لوگوں میں جو فالٹ آیا۔ اے اللہ، لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں ناحق طریقے سے، کیا بندوق کے ذریعے نکالتے ہیں، مسجد سے چپلیں چراتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہ، یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا، ان کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ یہ تورات کی جو تشریح کرتے ہیں وہ اللہ کی بیان کردہ مرضی کے مطابق نہیں، مذہب کو انہوں نے ایک منجن بنا لیا ہے شہرت کا اور دولت کمانے کا، انٹرٹینمنٹ کا۔ انٹرٹینمنٹ کے نام سے ہو تو اچھی لگتی ہے، مذہب کے لیبل ہو اور کام کیا ہو رہا ہو؟ انٹرٹینمنٹ کا، یہ غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو جو حکم دیا تھا نا تورات میں، وہ ان باتوں کا نہیں دیا تھا جن چیزوں پہ انہوں نے لوگوں کو لگا دیا۔ ہم نے جو حکم دیا تھا وہ صاف 2 اور 2 4 کی طرح احکام تھے۔ اچھا عیسائیوں نے بھی یہی کیا ہے، عیسائیوں کے ہاں پہلے سیرت کے جلسے شروع ہوئے، عیسیٰ ابن مریم کی سیرت بیان کریں گے۔ بھائی پیغمبر کی سیرت کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ اگر پیغمبر کی اتنی سیرت بیان کرتے جتنی بنتی تھی تو وہ کتنے جلسے کر لیں گے بھائی اس پہ۔ ایک بدبخت پیدا ہوا، اس نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ پبلک کی عادت ہوتی ہے، پبلک اعتدال والی بات کو پسند نہیں کرتی، پبلک ہمیشہ مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے۔ ایسی مجلس گرم کرو کہ چیخیں نکل جائے لوگوں کی، وہ اعتدال والی بات سے نکلتی نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ محرم کی فضیلت پر بلایا کہ آپ محرم کے فضائل پر بیان کریں، تو میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھائی محرم کی فضیلت ہے کہ ایک تو اشہر حرم میں آتا ہے، وہ جو اسلام میں فضیلت ہے، اشہر حرم میں 4 محترم مہینوں میں ہے محرم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ دیٹس آل، بیان کیا ہو گیا؟ ختم۔ بھائی صحیح حدیث سے اتنی، ہاں اگر آپ بولو سیدنا حسین کی فضیلت پر بیان، وہ پھر 6 گھنٹے بھی کم ہے اس کے لیے۔ محرم کی فضیلت پہ ٹوٹل اتنی ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہاں سیدنا حسین کی فضیلت پر تو کتابوں کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کے فضائل احادیث میں ان کی فضیلت پر بیان ہو سکتا ہے۔ محرم کی فضیلت جتنی اسلام نے بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ بولو نہیں ہے، اس میں جلسہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ کو پیسے ملنے ہوں 2.5 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے محرم کے فضائل پر، تو پھر آپ 2 3 حدیثیں سنا کے بیان ختم بولو نہیں کر سکتے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میں جو باہر ملک میں جاتا ہوں نا، میرے دورے ہوتے ہیں بیان کے، میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے، فری پھوکٹ کے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پیسے لے کے بیان کریں گے تو جو پیسے دے رہا ہے پالیسی بھی کس کی چلے گی؟ اسی کی۔ یہ تو آج میں مشہور ہو گیا، ورنہ میرے اوپر مسجدوں میں پابندیاں لگی ہیں بیانات کرنے پر۔ جب میں 4 شادیوں کا فلسفہ بیان کرتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کو مسجد سے نکالو، ہم کہتے تھے نکال دو کیونکہ ہمارا گھر تمہارے خرچے سے نہیں چلتا۔ صحیح ہے نا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لوگ کہتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے پیسہ، ناحق پیسہ، اور وہ ناحق پیسہ کیا تھا؟ غلط گائیڈ لوگوں کو۔ لیڈر کا کام، قائد کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ قوم جدھر جا رہی ہے وہ اس کا آگے جا کے کھڑا ہو جائے کہ ہم لے کے چلیں گے تمہیں۔ نہ، اس کا کام ہے سمت کو متعین کرے کہ درست سمت کیا ہے، قوم کو اس سمت پہ لے کے چلائے۔
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو توحید کا ماحول تھا یا بت پرستی کا ماحول تھا؟ بولو نا. بت پرستی کا ماحول. 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک ڈیمانڈ دیکھی کہ پبلک کیا چاہتی ہے. پبلک نے کہا بھائی ہمارے 360 بت ہیں. ایک دفعہ ابرہا کا لشکر آیا تھا اور وہ تہس نہس کرنے کی کوشش کی, خیر ابابیل سے کام ہو گیا. آئندہ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے, کوئی ڈیفنس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے نبی ایسے بہترین لیڈر کہ سارے عرب ان پر اعتماد کر سکتے تھے کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, قریشی ہاشمی خاندان میں, 40 سال آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا, کوئی لالچ نہیں ہے. سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور آپ مکہ اور پورے عرب کے لیڈر بن جاتے اور کہتے تمہارے مسائل کون حل کرے گا؟ اب میں کروں گا. قبائلی جنگوں سے عرب بہت پریشان تھے, آپس کی جنگوں سے. عرب آتے آپ کے پاس کہتے ہم قبائلی جنگوں سے پریشان ہیں. آپ کہتے ٹھیک ہے سب میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ, میں ایک لا بنا دوں گا, قانون بنا دوں گا, سب کو وہ فالو کرنا پڑے گا. لہذا اس کے بعد اب تمہارے درمیان کبھی جنگیں نہیں ہوں گی. سب کچھ کر سکتے تھے نا, اور ان کے بتوں کو سیکیور کر دیتے, مذہبی آزادی دے دیتے. بھائی جس نے بت پرستی کرنی ہے وہ بت پرستی کرے, جس نے توحید پہ چلنا ہے توحید پہ چلے. نا 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 نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں, بلکہ آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کیا چاہتا. آپ نے اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ متعین کیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اور پوری قوم کو اس ٹریک پہ لے کے چلنا ہے. میں نے قوم جس ٹریک پہ جا رہی ہے اس کے آگے آگے نہیں چلنا, میں آگے چلوں گا اور قوم کو اپنے پیچھے چلاؤں گا. مذہبی اسکالر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قوم کیا چاہ رہی ہے تو آپ اسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیں جلسوں میں جا کے. مذہبی اسکالر کا کام یہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو, پہلے آپ طے کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, پھر آپ نے قوم کو اس کے پیچھے چلانا ہے, اس ٹریک کے پیچھے. دیکھو اچھا ڈاکٹر جب ہوگا نا, جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو آپ اس کو بولتے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ دوا لکھ دیں, مجھے یہ دوا لکھ دیں. ڈاکٹر کہے گا پھر تو خود ہی لے لے بھائی میڈیکل سے, میرے پاس کیوں آیا ہے, میں جو سمجھوں گا وہ ریکمینڈ کروں گا تیرے لیے. یہ کس کی علامت ہے کہ یہ ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اچھا ہے. ہم سے جب کوئی آتا ہے نا فتویٰ لیتا ہے یوں ہو گیا فلانا, یہ لکھ دیں, ہم کہتے ہیں پھر آپ ہی لکھ دو. کیا خیال ہے بھائی, پھر فتویٰ آپ لکھ دو. ہم سے لکھواؤ گے تو ہم وہ لکھیں گے جو ہماری کھوپڑی میں آئے گا. تو اب ہو کیا رہا ہے, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا, وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی. پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا, یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ. ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا, دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا, تیسرے نے اور بڑا جلسہ, پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد, پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال. پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, بشر ہیں, عام انسانوں کی طرح انسان ہیں, ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے. نہیں آ رہی بات؟ فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے؟ گستاخ. اس زمانے میں بم نہیں تھا ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے, وہ ہو سکتا ہے اڑا بھی دیے گئے ہیں بہت. جس نے توحید بیان کی, بھائی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں, بشر ہیں. کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے, مریم کھانا کھاتی تھیں. جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے, وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے. جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں ملے, پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو, تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اللہ نے ان کو جو عید دی تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے 25 دسمبر متعین کر لی, یوم ولادت عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ اللہ کے ہاں عیدوں کا تعلق کسی کی ولادت یا کسی کی موت کے دن سے نہیں ہوتا. عیسائیوں کو بھی عید ملی تھی. عیسائیوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق, حالانکہ یہ خیال بھی غلط تھا, عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے, ان کے محققین کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول وہ ہے نا عید کا دن ہے نا, کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے. جو مسٹیک عیسائیوں سے ہوئی ہے نا وہی مسٹیک کس نے کی ہے, اس امت.
عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. خود عیسائیوں کے محققین اس کے قائل ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. عیسائیوں نے ایک غلط دن متعین کر کے ایک گڑبڑ یہ, دوسرا اس کو عید کا دن بنا لیا, جو اصل عید تھی اس کو کیا کر دیا, بھول گئے. ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے, 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا, پھر اس کو کون سا دن بنا لیا, عید کا دن, جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے, بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے, تو فوراً گستاخی کے فتوے, جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے, استغفر اللہ, بے نہیں بولنا چاہیے, وہ کیا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب, جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں, ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے, پورا سعودی عرب ابلیس ہے, پورا دبئی ابلیس ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے, ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا, تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. ملیشیا میں 12 ربیع الاول میں رہا ہوں, تو 2-4 کہیں ایک اکا دکا کوئی پٹی نظر آئی ہوگی, کوئی بلب ولب, باقی تو کوئی بھی نارمل لائف تھی سب کی. ازبکستان, تاجکستان, پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو گئے بھائی, ابلیس. تو جنت میں پھر دال چاول پکیں گے بھائی, 4 آدمی جنت میں جائیں گے, 4-6, باقی سارے کہاں جائیں گے. وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا, خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے, جہنم میں دے گئے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے, انہوں نے بولا 4 آدمی جنت میں آئے, کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمیوں کے لیے. ایک انجینئر علی مرزا تھا, ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے, اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم, وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں, اور چوتھے ہی وہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کا جب آپ سنو نا, تو آپ کو لگے گا یہی ہیں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا, تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں, باقی 4 ارب کیا ہیں, وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4, 6, 8, 10 کر لو, تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. تو پھر بات سے بات ادھر ادھر ہوتی ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عیسائیوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے. ہمارے والوں نے کیا کیا, اہل بیت کی محبت بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن بھائی وہ بھی بشر ہیں, انسان ہیں, بشر ہیں وہ. لیکن کیا کیا, غلو کرتے 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 یا علی مدد کے نعرے شروع ہو گئے, یا حسین مدد کے نعرے شروع ہو گئے, ماتم شروع ہو گئے. ہمارے پاس بے غبار شریعت جو تھی اس میں تھا صبر. کیا ہے اس میں, صبر. ہمارے پاس جو بے غبار شریعت ہے اس میں شہادت منحوس نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, مبارک. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس بولو نہیں. جب کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں, حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ, اسلام میں نحوست نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت میں تھی کہ عورت آئی ہے, عورت کی نحوست ہے کہ میری جاب چھن گئی, یہ کرتے ہوتے نا لوگ بات. جاہلوں میں ابھی بھی ہوتا ہے, آپ کی شادی ہوئی نا, بہو گھر میں آئی, کوئی نقصان ہو گیا, چھت, اس بہو کی نحوست ہے. یہ سب گدھے ہیں. یہ کون ہیں, ان کے لیے کوئی یہ دلائل سے سمجھ ملنے والے لوگ نہیں ہیں. بھائی تمہاری چھت کمزور تھی. جاپان میں زلزلہ آیا نا, انہوں نے چھتیں بنائی ہوئی ہیں تختے کی. زلزلہ آیا تھا, انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں, چھت گر جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا چھت گرے گی, اس پر وسیم بیٹھا ہوا ہوگا, وہ بھی تو گرے گا. کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی عجیب لوگ ہو, جاپان میں ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو. واقعی جاپان میں چھت گرنے سے بندہ نہیں مرتا, لیکن چھت پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی تو گرے گا نا کسی کے سر پہ. اب اس کا ویٹ کتنا ہے ہمیں کیا پتا. انہوں نے کہا یار اس طرح سے تو ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہی, ہم تو زلزلہ آیا تھا بیٹھے رہتے تھے کہ چھت گرے گی.
بھائی چھت کے اوپر 2 اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, ڈبل منزلہ گھر ہوتے ہیں, تو چھت کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے جاپان والوں کو نصیحت کی ہے کہ جاپان میں جب آپ ڈبل منزل, زلزلے بہت آتے ہیں جاپان میں, تو جب آپ ڈبل منزلہ گھر بنائیں, اوپر والوں کا وزن 50 kg سے زیادہ کسی بندے کا وزن, جیسے ہیوی ٹرک پل کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی نا, ایسے ہی میں نے کہا 50 سے اوپر والوں کو اوپر والے اپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہونی. جاپان والوں کو میری طرف سے یہ میں نے کہا پیغام پہنچا دو. ایک بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. پاکستان سے آپ کے لیے میں ایک بہت علم کی بات لے کر آیا ہوں. آپ لا انہوں نے زلزلے سے بچنے کے بہت سارے لاز بنائے ہوئے وہاں پہ, تاکہ زلزلے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو. یہ چیز جاپانیوں کے دماغ میں بھی ابھی تک نہیں آئی. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لا پاس کروائیں کہ اوپر والی منزل پر 50 سے اوپر والے آدمی کو جانے کے 50 کلو آدمی برداشت کر لیتا ہے, لیکن 100 کلو کے بھی پاکستانی, جو جاپانی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا, لیکن جب سے پاکستانی وہاں جا رہے ہیں 150 کلو کے پاکستانی میں نے وہاں دیکھے ہیں. جاپانیوں نے اپنے حساب سے قانون بنایا ہے کہ اوپر اگر 50-60 کلو کا بندہ گرے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھائی اب پاکستانی بہت چلے گئے ہیں وہاں پہ, 150 کلو کے ہیں, وہ جب گریں گے تو ان کے گرنے سے ایک اور جھٹکا آئے گا, صرف بندہ ہی نہیں مرے گا, زلزلے کے ساتھ پھر زمین ہلے گی. تو دیکھو اب جاپنیز اس پیشکش پہ کتنا غور کرتے ہیں. اچھا خیر, تو عیسائیوں نے کیا کیا بھائی, حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ. ہم لوگوں نے کیا کیا, اہل بیت کی شان میں بولو مبالغہ, مدد مانگنا شروع کر دی, ان کے نام پہ غم منانا شروع کر دیا. صبر اسلام میں فضیلت ہے, غم ہونا تو غیر اختیاری ہے, غم منانا اسلام میں جائز بولو نہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تو اہل بیت میں سے تھے, جب شہید ہوئے ہیں ان کی 4 زوجات بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رونے کی آواز آئی, نبی نے حکم دیا جاؤ ان کو خاموش کراؤ, کیونکہ شہادت کی اطلاع گھر میں پہنچی, 4 ازواج تھیں, چاروں کے رونے کی آواز آئی. آپ نے اطلاع فرمایا جا کے ان کو بولو خاموش ہو جائیں. پھر خاموش نہیں ہوئی, آپ نے کہا کہ جا کے کسی کو بچے کو غالباً بھیجا کہ ان کے منہ پہ خاک ڈال دو, حالانکہ بیوہ ہیں. چیخنا چلانا رونا پیٹنا میتوں پر ہمارے نبی کو اور اسلام کو پسند نہیں ہے. اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کسی دوسرے کو طنز مت کرو, جو ان کا مذہب ہے ان کو چلنے دو, آپ فیصلہ کرو کہ آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. ہم لڑوانے کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی شیعہ آپ کے آفس میں آپ بحث شروع کر دیں, نہ. نفرتوں کا ماحول جب بنتا ہے جب آپ طنز کرتے ہیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اتنے براڈ مائنڈڈ بھی ہم نہیں ہیں کہ آپ فرقی ختم کر دو کہ آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو یا شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہو. ان کے اپنے اصول ہیں, ان کو چلنے دو ان کے اصولوں پر, ان کے اپنے اصول ہیں, ہمارے اپنے اصول ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. یہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو نظر آنے والی چیز ہے, تو آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, 1 جنتی 72 جہنمی. وہ جنتی کون ہے؟ کیونکہ لیبل سب اسلام کا لگائیں گے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے دین پر ہوگا. تو جو میرے دین پر ہوگا اس کو سنت کہا جاتا ہے, جو صحابہ کے ہوگا اس کو جماعت, جماعت سے صحابہ کی جماعت. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اگر کوئی اہل سنت والجماعت نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی, ان کی رائے ہے. ہمارے بھی دوستوں میں شیعہ لوگ ہیں, آتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, چائے پانی ٹھنڈا گرم سب چلتا ہے, دعوتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں ان کے مسلک کو قبول کر لوں یا وہ میرے مسلک کو قبول کر لیں. کرنا ہے پورے کنورٹ ہو. یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر چل کے چل رہے ہو, یہ نہ ادھر کے رہو گے نہ بولو ادھر کے رہو گے. لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں, نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بھائی صرف مسلمان ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. تو آپ مسلمانوں میں آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں. ان کو یہ دعویٰ مبارک ہو بیٹی, اگر آپ کو کانفیڈنٹلی اس دعوے پر قائم ہے ٹھیک ہے بھائی, اللہ اگر آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت اور صحابہ
جن میں اہل بیت بھی اور جو اہل بیت کے علاوہ ہیں خلفائے راشدین بھی. سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں ہماری نظر میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. بخاری مسلم کی حدیث, نبی نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اور کیسے لازم پکڑو؟ فرمایا دانتوں سے پکڑ ڈالو اس کو, جیسے دانتوں سے کوئی چباتے ہیں نا, ایسے داڑھ میں رکھ کے پکڑو اس کو, چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ خلفائے راشدین کو. تو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے اصول, بیسک اصول کیا ہیں؟ سیم, قرآن, سنت اور بولو صحابہ. اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین. یہ ہمارا اصول ہے. شیعہ حضرات کا اصول ڈیفرنٹ ہے. ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں, نہ ہم دوستیاں خراب کرنے کے قائل ہیں, نہ ہم بائیکاٹ کرنے کے قائل ہیں. جو کر رہے ہیں کرنے دو بھائی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی میت پہ ماتم کو حلال نہیں سمجھتے. ہمارا اصول یہ ہے, اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. ہم کسی مہینے کو منحوس بولو نہیں. ہر مہینے میں نکاح حلال ہے, شادی حلال ہے, ہر مہینے میں خوشیوں کی تقریبات حلال ہیں اگر شرعی حدود کے اندر ہوں. ہم شہادت کو منحوس بولتے کیوں نہیں سمجھتے. شہادت تو مطلوب اور مقصود ہے. ایک مولوی صاحب کو نے دعا مانگی, دعا کرو اللہ مجھے شہادت دے. کسی نے کہا میدان جہاد میں تو جاتے نہیں ہو, حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو. حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا. میں شیعہ نہیں ہوں, لیکن شیعہ حضرات سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مسلک کو فالو ہی کرنا ہے, اگر آپ کو اس پہ اطمینان نہیں ہے, تو آپ بھی تو کوئی سنجیدہ عالم تلاش کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلا رہا ہو, جو صحابہ کرام کو برا بھلا, کسی کے مذہبی رہنماؤں کو برا بھلا کہنا. اسلام نے تو یہاں تک پابندی لگا دی کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ یہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے. جب بتوں کو گالیاں دینے پر پابندی ہے تو میرے بھائی ہم تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اپنے والدین سے زیادہ ان سے محبت کو ہم اپنے ایمان کی شرط سمجھتے ہیں. ہم ان کے خلاف جب کوئی تقریر کرے گا, برا بھلا کہے گا, ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ میں مانتا ہوں شیعہ حضرات میں ایسے معتدل اسکالرز بھی ہیں, تھوڑے ہیں لیکن ہیں, تو آپ ان کو سن لو, کسی سنجیدہ کو سن لو جو کوئی لاجک کی بات کر رہا ہو. تو یہود و نصارہ میں کیا گڑبڑ تھی بھائی؟ منجن. کس کا منجن؟ مذہب کا. یہ گڑبڑ شیعوں میں بھی ہے, سنیوں میں بھی ہے. بہت سے سنی بھی بیچ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان مذہب کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے اور پریپریشن نہ ہو, تو ایسا ہی ہے جیسے آتے ہی ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا تو بیڑا غرق ہوگا. ضلوا واضلوا, نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو دو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی. یہ دو چیزوں کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی ہے. ان دو میں سے ایک چیز یہودیوں میں نکلی اور ایک عیسائیوں میں نکلی, سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن میں دونوں ہی نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, دونوں ہی کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. دو چیزوں میں, جب دو چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے تو آپ گمراہ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں علم, دوسرے کو کہتے ہیں ذکر. اللہ سے تعلق بھی کہہ سکتے ہیں, ذکر اللہ کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں, عبادت کی کثرت بھی. اللہ سے کتنا مضبوط ریلیشن ہے, مختلف تعبیرات ہیں, نتیجہ سب کا ایک ہی ہے.
جب آپ کے پاس پراپر دین کا علم نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے علم حاصل کر لیا یا چند کتابیں پڑھ کے، پراپر وے میں آپ باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں، امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے، مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہمیں. جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے، جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا ہے بھائی. کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں، مرتب نہیں ہوا تھا. سلیبس اس وقت بھی تھا، ایک ہوتا ہے مرتب ہونا، جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا، حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی، فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے، امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا. سب چیزیں تھیں، مرتب نہیں تھا. لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی، ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کم بخت چند کتابیں، عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے، ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ، ایسے فتوے دے رہے ہیں ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے؟ گمراہ. ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں کہ تم مجھے پر بھی اعتراض کرتے، آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا، آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا، نہ مجھے کس اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ. بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا. میرا کلپ چل رہا ہے، اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ، کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا، ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی. میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت، میں نے کہا کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو، پر پگڑی پہنی بھی ہے. نہیں کھولا. اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے؟ سود خور، پیسے لے لے کے فتوے دیتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے، ماشاءاللہ بڑی داڑھی، یہ کیسے کر دیا؟ میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتہ ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں سود کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. یہ ڈیفینیشن کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. کہتے ہیں وہ سودی بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں اور غیر سودی اسلامک بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا بھائی اسلامک بینک پینلٹی لے کے چیریٹی کرتا ہے، وہ اس کا پروفٹ میں نہیں ہوتا. وہ پینلٹی لیٹ کس جمع کرانے کی پینلٹی ہوتی ہے سزا کے طور پر، وہ چیریٹی کرتا ہے. سود خور جب سود لیتا ہے تو وہ اس کا پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے، اس کا پروفٹ ہے وہ. تو کہنے لگے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا کمال کی بات ہے، چیریٹی کر رہا ہے وہ کروڑوں روپے. کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی چیریٹی نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ نے جا کے دیکھا ہے سسٹم کو، پڑھا ہے؟ آپ یہ بولو کہ مجھے نہیں پتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی عالم اعتراض کرے نا، اس عالم کا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی اس کی رائے کا اختلاف ہے. عامی آدمی کی رائے کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. 15-20 منٹ میں اس کو سمجھاتا رہا بولشتا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کھوپڑی نہیں ہے، کیونکہ کچھ بیسک نالج پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھائی جا سکتی. آپ کو تو بیسک نالج ہی نہیں ہے، تو میں کیا آپ کو یہاں درس نظامی پڑھانا شروع کر دوں پورا بٹھا کے؟
صبح و شام لوگ الجھتے ہیں. ایک دفعہ کسی تقریب میں بیٹھے تھے, ایک بقرات اور افلاطون آ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے نا. افلاطون کہنے لگے آپ طلاقوں کے فتوے دیتے ہو, میں نے طلاق پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست, قرآن و سنت سے نکالا ہے میں نے نا, کہ یہ طلاق کا سیٹ اپ ہی جو مولویوں نے چلایا ہوا ہے پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے, پورا کانسیپٹ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے, آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور اس کو. میں نے کہا بس کر دے بس, 1400 سال ہو گئے ہیں امت کو قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے, تو کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں. اور میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا علماء کا طلاق کی آیتیں, پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہم نے ایک ایک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. پھر ایک تفسیر نہیں, ایک ایک آیت میں درجنوں تفاسیر, پھر ہمیں خود عربی آتی بھی ہے الحمدللہ, پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, پھر صحابہ کے فتوے بھی دیکھیں, اس کے بعد جا کے ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی آتی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہیں عربی نہیں آتی, میں نے ریسرچ بہت ہے. قرآن تو عربی میں میرے بھائی, تو نے پتہ نہیں کس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ریسرچ کر لی ہے. تو پہلی چیز پراپر علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب تک مفتی تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں, سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت, تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی, میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً, کہ جائز ہے لیکن نہیں رکھنا, صدقہ کر دینا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ہم سے پوچھو ان کے تقوی کے حالات کیا ہیں, وہ کتنا پیسہ کتنے طریقوں سے کما سکتے تھے, نہیں کمایا انہوں نے. بس جو آدمی بیٹھا ہے افلاطون بنا ہوا, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا بیٹھ کے, سود خور مفتی فلانا مفتی. سود سے بچایا ایک شخص نے, بچانے والے کو آپ سود خور کہہ رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے, یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر دیا. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ چپ رہو, لیکن پاکستان میں چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. امریکہ کے کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. وہاں کتوں نے امریکہ میں بولا اس کو, ابے پاگل آدمی, تجھے یہاں نہلا دھلا کے تیرے گلے میں سونے کا لاکٹ جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غریب ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ وہاں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کتوں کی, یہاں کوئی ویلیو ہے؟ بے روزگار کتے ہیں سارے, ہر وقت بےچارے کہیں سے کچھ خوشبو آ جائے نا بریانی کی, 6 کتے لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے یہاں پہ. بے روزگار کتے ہیں. تمہیں یہاں ویکسین ٹائم پہ ہوتی ہے, تمہارے گلوں میں پٹے ہیں, تمہاری پورا وہ نادرا کا جیسے ان کا جو بھی نادرا ہوگا پورا ریکارڈ ہے تمہارا. کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کتے نے کہا یار ایک فیسلٹی یہاں امریکہ میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ جو وہاں جو بھونکنے کی اجازت ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں ہے, وہاں بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو یہاں لوگ بھونک رہے ہوتے ہیں. مفتی تقی صاحب معاذ اللہ سود خور ہیں, انہوں نے سود کو حلال کر دیا. مفتی تقی صاحب کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے, اور یہ مفتی تقی صاحب کا اکیلے کا کام تھوڑی ہے. یہ تو پیچھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان علماء کی صحبت میں ہم نے وقت گزارا ہے, ان کا تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شبہے کی بنیاد پر لاکھوں لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے لوگ, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ جو سود خور بنے ہوئے, کروڑوں روپے لے کے جناب وہ حلال کر دیا انہوں نے. مفتی کا کام مفتی کو کرنے دو, اس کے کام میں ٹانگ بولو مت اڑاؤ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت بڑے اسکالر سے ٹاکرا ہوا نا, وہ کافی اچھا کام کرنے دین کا, تو انہوں نے کچھ مسائل بتائے تھے غلط. حضرت مفتی تقی صاحب کی عادت نہیں ہے لوگوں کو اس طرح کھلے عام رسوا کرنے کی. انہوں نے بند کمرے میں ان کو سمجھایا کہ آپ جو کام کر رہے تھے اس کو فوکس کرتے. آپ نے جب سے فقہی مسائل میں ٹانگ اڑائی ہے نا, پھر مفتی صاحب نے ان سے چند سوالات پوچھے, حضرت مفتی صاحب نے, ان کے جواب نہیں آئے. فرمایا مفتی کے لیے یہ بیسک نالج ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے, اور آپ کیسے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو. لیکن وہ سمجھدار تھے, انہوں نے کہا آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو ساجھے, اسی کو کرنے دو. ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ یہ لاشوں کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم جو
लावारिस लाशों का के ऑर्गन इस्तेमाल करना जायज़ है. एक मशहूर स्कॉलर हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लावारिस हैं, इनका कोई बाप दादा है नहीं, तो इनके ऑर्गन इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर परमिशन के भी. खुदा के बंदे, इस्लाम में कोई लाश लावारिस नहीं है. कुरान और हदीस से पता चलता है जो लावारिस लाश है तो महल्ले वाले उसके वारिस हैं, उसकी दियत देंगे. वो किसी जगह से लाश मिल जाए ना, इस्लाम का कानून तो है नहीं ना नाफिज, तो इस्लाम कहते हैं इसके बाप दादा का पता नहीं चल रहा, ये सारा महल्ला इसका बाप दादा ही है, ये तुम्हारी औलाद है, और इसके वारिसों को तलाश करके तुम दियत दोगे कि तुम्हारे महल्ले में कत्ल हुआ है, तुम जिम्मेदार हो, दियत दोगे इसको. तो जिसको ये बेसिक नॉलेज पता नहीं है वो कह रहे कि लावारिस लाशों पे जायज है. भाई इस्लाम में सब सेम है, जिसकी औलाद हो वो भी, जिसकी नहीं है. तो अगर जायज है तो फिर आप अपने बाप की लाश के ऑर्गन दो जाके, अपनी मां की लाश को डॉक्टरों के हवाले करो, क्योंकि लावारिस और वारिस में इस्लाम में कोई फर्क. भाई एहतराम में, मैयत के एहतराम में ये नहीं देखा जाएगा इसके वारिस हैं या नहीं है, सेम प्रोसेस है. गुस्ल, कफन, जनाजा और कब्र, उसमें कोई फर्क नहीं है. अगर किसी का बेटा नहीं मिल रहा, बाप नहीं मिल रहा, तो आप वो बूढ़ा है तो आप उसका बेटा बन के गुस्ल कफन करके दफनाओगे. सारी जिम्मेदारी किस पर होगी फिर? आप पर होगी. तो अगर ये जायज है, गुर्दे, फेफड़े, कलेजे जो डॉक्टर निकाल के ले जाते हैं, फिर अपने बाप के लिए भी फतवा दो कि मेरे बाप की लाश से भी निकालना जायज है, मेरी मां की लाश से भी निकालना जायज है. वो स्कॉलर कह रहे नहीं हमारे मां बाप से जायज नहीं है, लावारिस लाशों से जायज है. वाह 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 वाह. जिस बेचारे का कोई मिल नहीं रहा उसके गुर्दे, फेफड़े, कलेजे ले जाके क्या कर दो? डॉक्टरों के हवाले कर दो. और तुम अपनी मां को बड़े तकद्दुस की निगाहों से देखते हो, वो जायज नहीं है. तो ये चल रहा है मार्केट में. समझते हो कि नहीं समझते? तो पहली चीज है इल्म. बस बात को समेट रहा हूं. पहली चीज क्या है? वो प्रॉपर इल्म नहीं होगा, आप क्या करोगे? गुमराह. कुरान से पता चलता है ईसाइयों में गुमराही की एक बहुत बड़ी वजह इल्म ना होना. दूसरी चीज जिक्र, ताल्लुक मा अल्लाह. दुनिया मुसाफिर खाना है, जन्नत की लालच, जहन्नम का खौफ, कसरत जिक्र. जब इस मजहबी स्कॉलर का अल्लाह से रिश्ता हो गया कमजोर, इल्म के बावजूद वो लोगों को मजहब का मंजन बेचेगा, वो शोहरत का भूखा हो जाएगा. फिर वो, पहले जमाने में ऐसा नहीं था किसी को भी मिंबर पे बैठा दिया जाए. भाई बड़े बड़े खानकाहों में ना बड़े मशक्कतें करवाई जाती थी. तभी शेर है, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल. कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल. दिल से हसद, बुग़्ज़, कीना, दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत. बाज लोग 4 आदमी उनके हाथ पांव चूमे तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं. शोहरत के भूखे होते हैं, पैसों के भूखे होते हैं. तो दिल को आईने की तरह चमकदार बनाने के लिए रगड़े खाने पड़ते हैं. पहले रगड़े खाने के प्रोसेस से गुजर के इस काबिल होता है. आज बहुत सारे मजहबी स्कॉलर ना कभी किसी उस्ताद के सामने दो जानों बैठे, ऐसा लगता है पैदा होते ही को पीरो मुर्शिद थे. ये इनकी अम्मा ने कोई कैप्सूल खाए थे उनको मुर्शिद बनाने के, और बच्चा कैसा पैदा हो गया? वही आदाब वाला लतीफा याद आ रहा है, सुना है? नहीं सुना मेरा ख्याल. भाई नए नए लोग भी आए हुए हैं ना. साइंसदानों ने एक दवा इजाद की, ये आज के इस पे फिट हो रहा है ना, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. ये जो मेरा टॉपिक है ना, इस पे पूरा पूरा फिट हो रहा है. पैदाइशी नेक, पैदाइशी तरबियत याफ्ता कोई नहीं होता. आपने किस शेख की, किस बुजुर्ग की सोहबत उठाई है, किसने आपकी तरबियत की है, किसने आपको गलत बातों पे डांटा है, सही बात पे अप्रिशिएट किया है, ये सब चीजें होने के बाद इंसान निखरता है. किसने आपको सजा दी थी जब आप गलतियां करते थे, या आपसे कभी जिंदगी में कोई गलतियां हुई नहीं, कोई डांटने वाला है ही नहीं आपको. आप कह सकते हो मेरे माँ बाप ने डांटा. माँ बाप की तरबियत किसने की थी? ये उलमा की सोहबत, 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 बुजुर्गों की सोहबत पर जो सदियों से लोग जोर लगाते आए हैं, ये बिला वजह नहीं लगाया इन्होंने. हजरत मौलाना तारिक जमील साहब से जो अल्लाह ने दीन की इतनी खिदमत की, वो बताते हैं बाज दफा मैंने हाजी अब्दुल वहाब साहब की इतनी डांटें खाई हैं, इतने ताने सुने हैं कि अल्लाह ने मुझे ही ज़र्फ दिया था कि वो बर्दाश्त करने का, वरना ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होता. नाक पे जिसके मक्खी बैठी हो कि मुझे कोई डांट नहीं सकता, मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, ऐसे लोगों की अपनी तरबियत नहीं होती मेरे भाई. वो दूसरों की तरबियत कैसे करेंगे? तभी तो देखो ना, जो आज किसी स्कॉलर के बारे में करो कैसा एकदम तपावर रिएक्शन आता है उनका. अबे तू अपनी औकात भूल गया क्या? दलाइल का जवाब दलाइल से तमीज से दे दो भाई. तो तरबियत हो आपकी. तरबियत का मतलब
ظاہری ایٹیٹیوڈ نہیں. تربیت کا مطلب دل میں نہ لالچ ہو, نہ شہرت کی بھوک اور نہ دولت کی بھوک. یہ دو چیزیں برباد کرتی ہیں انسان کو, شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ. یہ جب کسی مذہبی اسکالر میں آئے گی تو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا وہ. تو وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا دوں. تو ایک سائنسدانوں نے دوا ایجاد کی کہ بھئی یہ جب حاملہ عورت کھائے گی تو بچہ کیسا پیدا ہوگا, با ادب. ایک خاتون پہ تجربہ کیا, 600 mg کا کیپسول کھلایا, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدانوں نے کہا زبردست تجربہ ہو گیا, 4 کیپسول اکٹھے کھلا دو ایک عورت کو. جب ایک پہ اتنا تمیز ہے تو 4 میں کیا ہوگی, ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی پریٹ کرنا شروع کر دے. تو جب کھلائی ہے اکٹھے 4 کیپسول تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بڑے پریشان ہو گئے بھائی, ڈیٹ اوپر ہو گئی, الٹرا ساؤنڈ کرایا, پتہ چلا 2 بچے ہیں. ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 ہفتہ ہو گیا. تو لطیفے میں تو ایسا ہوتا ہے, حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی, کوئی اگر مذہبی اسکالر کہتا ہے, آپ اس سے پوچھو آپ نے کس سے علم حاصل کیا, کس کے سامنے 2 زانوں بیٹھے, کس کی ڈانٹیں کھائیں, کس کی مارے کھائیں, کون تھا جو آپ کو غلط باتوں پہ تنبیہ کرتا تھا, کون تھا جو آپ کو صحیح باتوں پہ اپریشیٹ اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. تو اگر کہیں نہیں میں نے خود قرآن و حدیث سمجھا ہے, بھائی صحابہ نے خود نہیں سمجھا, ان کو نبی کی تربیت. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ڈانٹیں کھائیں عبداللہ بن مسعود سے, اور ان کے شاگردوں نے اپنے بڑوں سے. تو کیا نیا آیا ہے مارکیٹ میں, تیری اماں نے کیا تمیز کے کیپسول کھائے تھے جو پیدا ہی حب جا اور حب مال سے تو پاک پیدا ہوا ہے. ہو سکتا ہے سائنسدانوں نے کوئی ایسے کیپسول بنا لی ہو جو ماں کھائے گی, بچے میں نہ حب جا ہوگی نہ حب مال. حب جا کہتے ہیں شہرت کا بھوکا اور مال کی لالچ سے پاک. ہو سکتا ہے اماں نے ایسے کیپسول کھا لی ہو, بتا دو بھائی ہم بانٹ دیتے ہیں فری میں یہاں. اور اگر ایسے کیپسول ایجاد نہیں ہوئے تو تمیز, ادب, دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا, اللہ کی محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا, یہ علم سے نہیں ہوتا, یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ علم سے نہیں ہوتا یہ. علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کم نہیں تھا, صحبت نہیں تھی. این ممکن ہے لوگ مثال دیں فلاں نے تو بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. بھائی یہ پروسیس سے گزرنا ضروری ہے, اس کے بعد پھر انسان کی اپنی صلاحیت ہے. اتنا کافی نہیں ہے, خود بھی تو بننے کی کوشش کرے نا. بعض لوگ ساری زندگی اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے, اس لیے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے رہتے ہی نہیں ہیں. صحیح سیکھنے کی نیت سے اہل اللہ کی صحبت کوئی اٹھائے گا. اہل اللہ سے میری مراد کیا ہے, جن کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہو, اور وہ محبت ٹرانسفر کرے کہاں, پارسل کا ان کے پاس انتظام ہو. بعض دفعہ انسان اللہ والا ہوتا ہے, پارسل کا انتظام نہیں ہوتا, اس کی مجلس میں بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے اہل اللہ کی صحبت جس کے پاس اللہ کی محبت ٹرانسفر کرنے والی, ٹرانسفر یعنی پارسل کرنے کا انتظام ہو. برگر دکان سے خریدتے ہو, بعض دفعہ وہیں بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پارسل کا انتظام نہیں ہے. تو ایسے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا جس میں خود تو بڑی نیک ہو, خود تو بہت نیک ہو, لیکن محبت پارسل نہ کر سکتا ہو, اس بزرگ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ بزرگ جو صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو, جب تک ان بزرگوں کی اہل اللہ کی صحبت میں انسان ٹائم نہیں گزارتا, اس کے دل میں یہ 2 گندگیاں نہیں نکلتی, ایک دنیا کی لالچ اور ایک پیسوں کی لالچ اور شہرت کی لالچ. تو یہودیوں میں 2 ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے علم کے باوجود انہیں لوگوں کو گمراہ کیا. تو میرے اور آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان گندگیوں کو صاف کریں, پھر ہمیں صحیح مذہب سمجھ میں آئے گا. اور یہ گندگیاں صاف ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے. تو نماز روزے میں دل لگاؤ انسان کے بچے بن کے, سمجھ رہے ہو. حلوے مانڈے کنڈے پونڈے اور ربیع الاول کی دیگیں اور فرانے کے رسگلے, اسلام میں خدا کی قسم رسگلہ کھانا عبادت نہیں ہے, اسلام میں روزہ رکھنا عبادت. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دے دنا دن روزے رکھو, ایسی کی تیسی. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تہجد پڑھو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو پیسوں کے معاملات میں 2 نمبری بولو نا مت کرو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو دفتر ٹائم پہ پہنچو پھر تنخواہ پوری لو. ایسا نہ ہو کہ دفتر میں کام پورا نہیں ہو رہا, تنخواہ کیا کر رہے ہو. اگر آپ دفتر میں پورا کام نہیں کر رہے, تنخواہ پوری لے رہے ہو, تو میرے بھائی محرم کی کروڑوں سبیلے لگا لو یا ربیع الاول کی اربوں دیگے لگا لو, اللہ راضی بولو نہیں ہو. اللہ کہے گا جو تو نے انسان کے بچے, میں نے تیرے ذمہ جو کام لگایا نا تو اس کو فوکس کر,
یہ سارے کام وہ ہیں جو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں بتاتا ہوں تمہارا رب کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن سے ناراض ہوتا ہے. اس میں نہ محرم کی دیگ کا تذکرہ, نہ سبیل کا, نہ ربیع الاول کی دیگ کا, نہ حلوے کا, نہ رسگلے کا, نہ مانڈے کا, نہ تیجے کا, نہ 40ویں کا. اس میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا, سب سے پہلے خدا کی توحید ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, صرف یا اللہ مدد, نہ یا رسول اللہ مدد, نہ یا علی مدد, نہ یا حسین مدد, نہ یا غوث اعظم مدد. صرف ماتھا کس کے سامنے ٹکے گا؟ اللہ کے سامنے, نہ کسی مزار کے سامنے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. پھر اللہ کہتا ہے وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد کون ہے؟ تمہارا باپ اور تمہاری ماں, اس کو خوش رکھو. پھر یتیم کا مال مت کھاؤ, باپ مر جائے وراثت تقسیم کرو, اور معاہدوں کی خلاف ورزی مت کرو, جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کیا کرو, مال لینے دینے میں ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. یہ بیسک اسلام کے حکام ہیں, ٹوٹل یہی اسلام ہے. اس کے علاوہ سب ایڈیشن ہے, وہ میری اور آپ کی اپنی بنائی ہوئی ایڈیشن ہے. اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی خطبے میں, جس نے اس دین میں کوئی 1 انچ چیز کا بھی اضافہ کیا نا, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ مردود. اللہ نہیں قبول کرے گا چاہے کتنا اچھا لیبل ہو. تو جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی, دیکھو غیر مسلم کہاں پہنچ گئے ترقیاں کر کر کے. ہمارے یہاں محرم میں الگ روڈ بند ہوں گے, ربیع الاول کے الگ مسائل ہیں, اور پھر اس کے سفر کے الگ مسائل ہیں, اور ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے. ترقی گئی تیل لینے. ٹھیک ہے, ایسی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. تو بھول جاؤ ترقی ورقی کیا ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری.